السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جمعے کو تمام دنوں کا سردار بنایا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں رمضان کے مہینے کو سردار بنایا ہے۔ رمضان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں رمضان کی فضیلت بیان فرمائی۔ آئیے میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو احادیث سے رمضان کی فضیلتیں پتہ چلتی ہیں اس کو بہت ہی مختصر انداز میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تاکہ رمضان کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھے اور رمضان کی تیاری ہم ابھی سے شروع کریں، تاکہ جب رمضان شروع ہو تو ہم پوری طرح سے فارم میں آ چکے ہوں رمضان کو گزارنے کے لیے۔ رمضان سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ احادیث تو بہت ہیں، لیکن ان احادیث مبارکہ سے چنی ہوئی باتیں جو رمضان کی فضیلت میں ہمیں پتہ چلتی ہیں، رمضان میں کیا کرنا چاہیے، رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان میں کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو آج اس مختصر سی ویڈیو میں پتہ چل جائیں گی۔ نمبر 1، رمضان عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری احادیث میں رمضان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ تو نمبر 1، رمضان عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ نمبر 2، رمضان لیلۃ القدر کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ایک رات پڑتی ہے لیلۃ القدر، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے اگر کوئی عبادت کرے اور لیلۃ القدر کی ایک رات میں کوئی عبادت کرے تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، زیادہ ثواب ملتا ہے لیلۃ القدر کی ایک رات پانے والے کو۔ اور یہ لیلۃ القدر کب پڑتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے اخیر عشرے میں۔ رمضان نمبر 3، روزوں کا مہینہ ہے، اور روزے کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی روزے دار کو اللہ خود مل جاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کا خود ارشاد ہے کہ روزے دار کو میں مل گیا، اس کے بدلے میں خود اس کا ہو گیا۔ تو نمبر 3، روزوں کا مہینہ ہے رمضان۔ نمبر 4، تراویح اور تہجد پر عظیم اجر و ثواب ملتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ ویسے تو تہجد کی نماز کی ویسے ہی بہت فضیلت ہے، لیکن رمضان میں تہجد کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے تراویح کی نماز، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو 20 رکعت ہم رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تو رمضان میں تراویح اور تہجد کی بہت فضیلت ہے اور اس پر بہت ثواب ہے۔ نمبر 5، نفلی عبادت کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ نفل عبادت کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے رمضان میں، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے آپ کے رمضان کتنی فضیلت والا مہینہ ہے۔ نمبر 6، ایک فرض 70 فرائض کے برابر۔ ایک فرض نماز آپ پڑھتے ہو رمضان کے مہینے میں تو 70 فرائض کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی لیے رمضان کی ہماری ویسے تو 5 وقت کی نمازیں یہ ہمارے اوپر فرض ہیں، کوئی بھی نماز ہماری مس نہیں ہونا چاہیے، لیکن رمضان کی فرض نماز اور اہتمام سے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ قضا ہو گئی، یہ نہیں کہ وہ چھوٹ گئی، نہیں، سب کام سائڈ سے رکھ دو، لیکن نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ نمبر 7، صبر کا مہینہ۔ رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے۔ روزے دار صبر کرتا ہے، روزہ رکھ کر جو اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، عبادت کرنے میں جو اسے مشقت محسوس ہوتی ہے، ان تمام پریشانیوں پر وہ صبر کرتا ہے۔ نمبر 8، غمخواری کا مہینہ۔ غریبوں کی اس مہینے میں مدد کی جاتی ہے۔ روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب، سحری کرانے کا ثواب، صدقہ کرنے کا ثواب ہے نا، ہر چیز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، صدقہ فطر نکالتے ہیں۔ تو رمضان جو ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ رمضان میں خادم اور ملازم کا بوجھ ہلکا کرنے پر اجر کا مہینہ۔ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی اپنے ملازم پر، کوئی ورکر پر، آپ کے فیکٹری ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کی کوئی شاپ ہے، وہاں کام کرنے والے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں اگر آپ ان کا بوجھ ہلکا کر دو، کام ہلکا کر دو، ان کی ڈیوٹی تھوڑی سی کم کر دو، کہ چلو بھائی افطار سے پہلے نکل جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو آج آپ کی جلدی چھٹی ہے، کہیں آپ سنڈے میں چھٹی دیتے ہو، ہفتے میں آپ نے 2 چھٹی کر دی،
تو خادم اور ملازم کا بوجھ ہلکا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ مالک کو اجر عطا فرماتا ہے۔ نیکسٹ ہے مومن کے رزق میں اضافے کا مہینہ۔ رمضان یہ برکت والا مہینہ ہے، جہاں عبادتوں میں برکت وہیں روزی میں بھی برکت رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں کیسی برکت ہوتی ہے کہ عبادت بھی ہم لوگ جم کے کرتے ہیں، نیند بھی ہماری جم کے پوری ہوتی ہے، کھانا بھی ہم لوگ جم کے کھاتے ہیں، ہر کام رمضان کے مہینے میں جم کے ہو رہا ہوتا ہے، اور خرچے خوب ہوتے ہیں، کپڑے لتے بھی خوب بنتے ہیں۔ کیسا مال میں برکت آ جاتی ہے، کیسی رزق میں برکت آ جاتی ہے کہ افطار میں دسترخوان سجا ہوتا ہے، سحری میں دسترخوان سجا ہوتا ہے نا، اور ایسی رزق آ گئی کہ خرچے بھی بڑھ گئے، رزق بھی بڑھ گیا، بچوں کے کپڑے، بیوی کے کپڑے، گھر والوں کے کپڑے، رزق میں اللہ نے برکت دے دی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے رزق میں اضافے کا مہینہ ہے رمضان۔ سحری کھانے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو سحری کھانے پر بھی ثواب مل رہا ہے، یعنی ہم جو کھا رہے ہیں نا اس پہ بھی اللہ ثواب دے رہا ہے۔ اندازہ کریں آپ کے کھانے پہ بھی ثواب مل رہا ہے، یعنی مزے ہم لے رہے ہیں، شربت ہم پی رہے ہیں گرمی میں، سردی میں چائے پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، کھانے پہ بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں سحری کھانے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ افطاری کے وقت جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ ملتا ہے۔ روزے دار جب افطار کرنے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات کا پروانہ دے دیتے ہیں کہ یہ جہنم سے بری ہے، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہے۔ تو رمضان اتنی برکت والا مہینہ ہے۔ روزے دار کو افطار کروانے پر مغفرت کا اعلان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اگر روزے دار کو افطار کروائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، افطار کرانے والے کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں یہ فضیلت بھی روزے دار کو حاصل ہوتی ہے۔ اور رمضان کا پہلا عشرہ یہ رحمت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت یہ زیادہ ہوتی ہے، تیسرے عشرے میں جہنم سے چھٹکارا، اور سخاوت خرچ کرنے کا مہینہ، سخاوت اور خرچ کرنے کا مہینہ ہے رمضان۔ دیکھیں رمضان میں جو جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ دیتا ہے۔ زکوٰۃ، خیرات، صدقات، افطار کراؤ، خوب خرچ کرو، روزے داروں کو افطار کراؤ، مسجد میں پیسہ لگاؤ، غریبوں کی مدد کرو، صدقہ فطر ادا کرو۔ تو سخاوت اور خرچ کرنے کا مہینہ ہے رمضان۔ اور اعتکاف کا مہینہ ہے رمضان۔ اعتکاف کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور حضور نے کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں اعتکاف کرنے والا سو رہا ہوتا ہے تب بھی اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ اعتکاف کب آتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں آتا ہے۔ غیبت اور گالم گلوچ سے بچنے کا مہینہ ہے رمضان۔ رمضان کے مہینے ویسے تو گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن جس طرح سے رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں گالم گلوچ، گناہ، غیبت، اس کا وبال اور اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ہر طرح کے گناہ سے بچنا چاہیے رمضان کے مہینے میں۔ بھولے سے بھی نہ ہو اس کا اہتمام کرو، آپ کے بھول سے بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی گناہ۔ کلمہ طیبہ کی کثرت، رمضان کے مہینے میں کلمہ طیبہ کی کثرت ہمیں خوب کرنا چاہیے، استغفار کی کثرت ہمیں خوب کرنا چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور جنت کی طلب کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت مانگو اللہ سے، اور جہنم سے پناہ مانگو کہ اللہ تو جنت عطا فرما اور جہنم سے بچا۔ تو جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ لیلۃ الجائزہ کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، یعنی چاند رات میں عبادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند رات میں عبادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی، اور یہ چاند رات کب پڑتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ اسی لیے یہ رمضان سے متعلق کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تھیں جو احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو رمضان کی یہ فضیلت، رمضان میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، رمضان کی کیا فضیلت ہے، مختصر انداز میں بہت ساری احادیثوں کا نچوڑ آپ کو پتہ چلا۔ یہ کلپ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔